غرباء 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 جس آدمی نے اسلام قبول کیا آزمائش آنا ضروری ہے اس آدمی پر. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ لوگ یہ سوچتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ایمان والے ہو چکے ہیں اور اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا. لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جتنی سخت آزمائشیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر لاتے ہیں کسی اور آدمی پر وہ آزمائشیں نہیں ہوتی. سب سے سخت آزمائشیں انبیاؤں کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا آزمائش اتنی سخت اس کی ہوگی. پھر اس کے بعد جو آدمی ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی سخت ہوگی. کوئی آدمی آزمائش سے بچ نہیں سکتا، مصیبت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، تکلیف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. حضرت عمران بن حسین بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ، صرف اختصار میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حسین کون ہیں؟ فرشتے سلام کیا کرتے ہیں. حضرت عمران بن حسین کو فرشتے سلام کیا کرتے ہیں. بڑے مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی. اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا 30 سال تک، 1-2 سال نہیں، 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں رکھا کہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے 30 سال تک مسلسل 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ایسی اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھ دی حضرت عمران بن حسین کو. 30 سال تک لیٹے رہے، 30 سال تک. اور قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے ان کا جو شریر تھا، جو بیڈ تھا ان کا، وہیں پر سوراخ کیا گیا تھا، وہیں سے قضائے حاجت کرتے. جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حسین فرشتے سلام کیا کرتے. ایسے صحابی ایک مرتبہ بعض آپ کے ساتھی آئے اور آ کر کے حضرت عمران بن حسین کی زیارت کر رہے، حضرت عمران بن حسین کی عیادت کر رہے تھے. عیادت کے وقت میں دیکھ کر کے لوگ رونے لگے. حضرت عمران بن حسین کی حالت دیکھ کر کے لوگ رونے لگے اور کہا، حضرت عمران بن حسین نے پوچھا کس چیز نے تم کو رویا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کس قدر تکلیف میں آپ ہیں، کس قدر تکلیف میں آپ ہیں. حضرت عمران بن حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے حق میں لکھ رکھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صبر کا یہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی دوچار، آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی دوچار اور چیز کو آدمی قبول کرے، قبول نہیں بلکہ آدمی محبت اس سے کرتا ہے. یہ سب سے بڑا درجہ صبر کا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ساتھی تھے عیادت کے لیے آئے تھے ان سے جواب میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے حق میں رکھی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ایمان میں جس قدر زیادہ مضبوط اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ابن حبان وغیرہ کی روایت 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا، 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا. سب لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ انی مسنی الضر، تکلیف اللہ تعالیٰ مجھ کو پہنچی ہوئی ہے. انی مسنی الضر، اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے. وانت ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر کے تو ہے. فکشفنا فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. جو تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام کو تھی، ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. اور جو مال و دولت ان کے پاس پہلے تھی، جو آل اولاد ان کے پاس پہلے تھی، اس سے دگنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. دنیا کا کوئی آدمی آزمائش سے بچ نہیں سکتا. ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے یہ جانچتے ہیں کہ کون آدمی کتنا ایمان میں خالص ہے. ایمان میں جو خالص ہوگا وہ آزمائش کے وقت میں صبر کرتا ہے. مصیبت کے وقت میں صبر وہی کرے گا جس کا ایمان خالص ہو، جس کا ایمان کامل ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ آدمی صبر کرتا ہے. اور جو آدمی ایمان جس کا کمزور ہو، جس کے ایمان میں منافقت کا شائبہ ہو، وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، وہ شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کرنے لگتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کسی کی موت ہوتی ہے، لوگ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، نوحہ ماتم لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کے علاوہ کوئی اور گھر نظر نہیں آیا. کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے کلمات آپ نے سنے ہو گے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ صبر سے بالکل کٹی ہوئی چیزیں ہیں.
ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں صبر آدمی کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا انعام اس کو ہے۔